بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام فیضان الحق ہے اور ہم قرآن پاک ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھ رہے تھے۔ اس کے 30ویں پارے سے ہم نے سٹارٹ کیا تھا اور اس کے 18ویں سورۃ التین کی ہم 3 آیت پڑھ چکے تھے۔ آج اس کی 4تھی آیت سے ہم سٹارٹ کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا، یعنی ہم نے تو انسان کو اشرف المخلوقات کے اعلیٰ مرتبے پر فائز کیا تھا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ بنی اسرائیل، اور ہم نے بڑی عزت بخشی ہے اولاد آدم علیہ السلام کو، اور ہم اٹھائے پھرتے ہیں انہیں خشکی اور سمندر میں، اور ہم نے انہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق عطا کیا اور انہیں فضیلت دی اپنی بہت سی مخلوق پر۔ بہت بڑی فضیلت نسل انسانی کی عزت اور تکریم کی انتہا یہ ہے کہ ان کے جد امجد کو ہم نے اپنے دونوں ہاتھوں سے تخلیق کیا اور مسجود ملائک بنایا۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے لوٹا دیا اس کو پست ترین حالت کی طرف، یعنی پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی اس عظیم المرتب مخلوق کی روح کو اس کے جست خاکی میں بٹھا کر نیچے دنیا میں بھیج دیا۔ لیکن واضح رہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین پر جہالت کی تاریکی میں نہیں بلکہ ہدایت کے اجالے میں بھیجا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسے کامیابی اور ناکامی کے راستوں کا شعور بھی عطا کیا، اس کی فطرت میں نیکی و بدی کی تمیز بھی اور ودیت کی، اور وقتاً فوقتاً وہ براہ راست ہدایت بھی بھیجتا رہا۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَهُمْ أَنفُسَهُمْ، کہ تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو فراموش کر دیا اور اس کی پاداش میں اللہ نے انہیں اپنے آپ سے ہی غافل کر دیا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ اب اگر وہ اپنے شرف انسانی کو بھلا کر محض حیوانی سطح پر زندگی بسر کرتا رہے اور خود کو حیوان ہی سمجھتا رہے تو یہ اس کی اپنی مرضی ہے۔ اس فلسفے کا خلاصہ یہ ہے کہ اپنی سرزشت حیوانی وجود کے تقاضوں کے اعتبار سے انسان میں کچھ کمزوریاں اور خامیاں پائی جاتی ہیں، لیکن اپنی فطرت روح کے لحاظ سے یہ بہت اعلیٰ اور عظیم المرتب مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی روح کو اس حیوانی جسم میں مطمئن فرما کر اسے دنیا میں بھیجا تو اس کا ارفع و اعلیٰ روحانی وجود اس کے حیوانی جسم میں قید ہو کر گویا اسفل نچلی مخلوق کی سطح پر آ گیا۔ چنانچہ دنیاوی زندگی میں اس کے سامنے اصل ہدف یہ ہے کہ وہ اپنے شعور اور اللہ تعالیٰ کی فراہم کردہ ہدایت کے مطابق راستہ اختیار کرے، اس راستے کے تقاضے پورے کرنے کے لیے محنت کرے اور اسفل سطح سے اوپر اٹھ کر اپنی اصل عظمت اور حقیقی منزل کو دوبارہ حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ اب اگلی آیت میں اس راستے کی نشاندہی اور مطلوبہ محنت کے طریقے کی وضاحت کی گئی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔